کرنا, کوئی نہ کوئی مہمان نوازی کرنے والا ملے گا, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خدرداں ملے گا, ہاتھ پیروں کو بوسہ دینے والا. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر آ گئے, یہ تمام تکالیف اور مصیبتوں سے آپ پریشان تھے اور آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی, تو حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم جانتے ہیں آپ, کعبۃ اللہ کے بازو میں ایک جگہ ہے, وہ حتیم, وہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے, اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 35 سال کی عمر میں کعبۃ اللہ بناتے وقت پیسہ کم ہونے کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ دیے تھے. وہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, میں کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں. آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ کے چوکٹ جو ہے, کعبۃ اللہ کا دروازہ 6 فٹ اونچا ہے, اب وہ چڑھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, پوچھا کہ اللہ کے رسول, میں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ کر حتیم میں بٹھا دیا, کہا کہ یہ نماز پڑھو, یہاں نماز پڑھنا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے. خیر رسول اللہ سے حتیم میں سو رہے تھے, وہی 2 فرشتے آئے, دوسری مرتبہ شرع صدر ہو رہا ہے, وہی 2 فرشتے آئے, سینے کو پھڑا اور جو ہے سونے کا تش لائے تھے, آب زمزم سے بھر کر آپ کے دل کو دھویا, تمام نفسانی خواہشات کو نکال دیا اور اچھے جذبات کو آپ کے دل میں رکھ دیا اور سل دیا, اور یہ 2 مرتبہ آپ کا شرع صدر ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلایا, معراج پر تشریف لے گئے. تو یہ تمام تکالیف, یہ مصیبتیں, یہ آزمائشیں, یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے, آپ برابر دعوت کا کام انجام دیتے رہے. اس کے بعد آئیے ایک حدیث مختصر آپ پیش کرتا ہوں, میرا وقت ہو رہا ہے, صرف 5 منٹ رہے. کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں میں, مردوں میں سینکڑوں لوگ کامل ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ کامل ہیں, بہت کامل ہوئے ہیں, لیکن عورتوں میں صرف 2 عورتیں کامل ہوئی ہیں. قد کملت فی الرجال کثیر وکملت فی النساء اثنتان. مردوں میں بہت سارے کامل ہوئے ہیں, لیکن عورتوں میں صرف 2 عورتیں کامل ہوئی ہیں. ایک امرأۃ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام, اور دوسرے مریم بنت عمران, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم. یہ کامل عورتیں میں سے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آئیے اور ایک حدیث سناتا ہوں, ذرا صحت میں اس حدیث سے کچھ درجے میں کم ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے ہیں, لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں کامل ہوئیں, 4 عورتیں. ایک حضرت سارہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ, دوسرے امرأۃ فرعون آسیہ, تیسرے مریم بنت عمران, چوتھے خدیجۃ الکبریٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ان 4 کے علاوہ دوسری صحیح حدیثوں سے کامل عورتوں میں اور مزید 2 عورتوں کا نام ملتا ہے ہم کو, اور مزید 2 عورتوں کا نام کامل عورتوں میں ملتا ہے. اور وہ 2 عورتیں ہیں, ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کامل مردوں کے جیسے صفات والی خاتون ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی تعریف میں فرمایا کہ دیکھو عائشہ کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے دسترخوان پر, عمدہ دسترخوان پر سرید اور حلیم کی فضیلت ہے. سرید اور حلیم کھانا جو ہے کھانوں کا سردار ہوتا ہے, جیسے سرید اور حلیم کھانوں کا سردار ہے ویسے ہی حضرت عائشہ بھی تمام عورتوں کی سردار ہے, ان کا بہت بڑا درجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کا وہ مقام ہے, میں کسی بھی اپنی بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آتے, بلکہ میں ان سے الگ ہونے کے بعد وہی لاتے. لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ وہی لے کر آتے, بلا جھجک وہی لے کر چلے آتے.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پاکیزہ بستر تھا کہ اس پر وحی اترتی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت کا فضل السرید علی الطعام، کھانوں میں سرید اور حلیم کا جو مقام ہے وہ مقام عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عائشہ بھی کامل ترین جو ہے خواتین میں شمار ہوتی ہیں. اور چھٹی ایک عورت ہے جن کا درجہ بھی کامل مردوں میں شمار ہوتا ہے، اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور پیاری بیٹی سیدۃ النساء فی الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے عورتوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیٹی، تم کو گھروں میں جو تکلیفیں ملتی ہیں اس پر صبر کرو، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، توکل کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں بڑی کامیابی دے گا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں عورتوں کے سردار بنائے گا، عورتوں کے سردار بنائے گا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ نے یہ جگہ فرمایا تھا کہ میری مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے سردار ہیں جنت میں، تو میں کیسے سردار ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، خدیجہ الکبریٰ بڑی خواتین کے سردار ہوں گی، تو تم نوجوان لڑکیوں کی، نوجوان عورتوں کی سردار بنو گی. تو ہو گیا ہاں. تو اس سلسلے میں یہ 6 عورتوں کے بارے میں اگر ذرا سا مختصر بھی بیان بولیں گے تو پھر ایک 10-15 منٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. اب چونکہ علماء کرام زیادہ ہیں، خواتین سے یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے کامل عورتوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور یہ 6 عورتوں کی سیرت پڑھو اور ان کی سیرت اختیار کرنے کی کوشش کرو. اور خواتین کے لیے بولنے کی بہت باتیں ہیں، بولتے بولتے وقت گزر جائے گا، لیکن چند باتیں بھی اگر ذہن میں بیٹھ جائیں اور اس پر عمل کر لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہاں اتنے سارے طالبات ہیں الحمدللہ علم دین حاصل کرنے والے، اور ادھر یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے خواتین آئے ہوئی ہیں. اور یہ انتظام جو یہاں عورتوں کو سنانے کا جو انتظام کیا ہے بہت عمدہ انتظام ہے. اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں کو اچھے سے اچھا اجر دے. اللہ تعالیٰ جس نیت سے انہوں نے اس اجلاس کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے دلی آرزوں اور مرادوں کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے خواہشات کو اللہ پورا کر کے جنت آخرت میں ان کو اللہ بہت اونچا درجہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کی حیات مقدس کو دیکھو، ملے گی سراپا جہاد مسلسل. وفا کی صلابت میں فولاد و آہن، کرم کی لطافت میں رحمت مکمل. ابھی آپ نے مولانا محترم کی زبانی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب سماعت فرما رہے تھے. ایک بنیادی بات میں بتا کر دوسرے خطیب کو دعوت دوں گا. یاد رکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 2 اہم بنیادی پہلو یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا اور انسانوں کے ساتھ بھی احسان کیا. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں اور آپ کے اخلاق سے متصف ہوں، اور آپ نے جس طرح کی زندگی گزاری اس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے. تو کئی لوگ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ ہم کو دین سمجھ میں نہیں آتا، نبی کا اسوہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، احادیث کا ذخیرہ ہے، سنتیں بہت زیادہ ہیں. اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جہاں اللہ کے حقوق ادا کرتے تھے، وہی انسانوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے. تو یہ دونوں پہلو ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز، روزے، عمرہ، حج کی پابندی کرتے ہیں تو انہیں حقوق العباد میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ حقوق تو اچھی طرح ادا کرتے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں پیچھے رہتے ہیں لیکن ہمہ وقت انسانوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. تو یہ بھی غلط پہلو ہے. تو نبی کی سیرت میں دونوں پہلو شامل ہیں. اسی لیے ہمیں بھی ہر مسلمان مرد اور عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ دونوں پہلو، یہ دونوں کردار میں
ہمیں پورے کھرے اترنا چاہیے، ہمیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، انسانوں کے ساتھ بھی احسان جو ہے کرنا چاہیے۔ چلیے اس کارروائی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ ان کا موضوع ہے عقیدے پر 3 سوالات پر جو گفتگو کریں گے۔ تو میں تمام سامعین اور سامعات کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سہولیات آج عطائی ہیں اس میں سے ایک سہولت انٹرنیٹ کی بھی ہے۔ تو ابھی اس چھوٹے سے فنکشن ہال میں اس جو عظیم الشان جلسہ رکھا گیا ہے اس کو فی الوقت پوری دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے۔ تو آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ جو ہے اس محفل میں شامل ہیں۔ پوری دنیا اس جلسے کو، خطبہ کو، علماء کو اور آپ کو جو ہے پوری دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ بھی پوری دلچسپی کے ساتھ جو ہے خطابات جو ہے سماعت فرمائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں پورے ادب و احترام کے ساتھ مولانا عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ کو۔